السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ۔ آج ہم موجود ہیں طالب علم رہنما ناظم اسلامی جمعیت طلباء اسلام آباد بھائی دانیال عبداللہ کے ساتھ۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے طلباء کو درپیش مسائل کے بارے میں۔ بہت شکریہ عبداللہ بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میرا آپ سے پہلا سوال ہے، آپ حکومتی تعلیمی بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا حکومتی تعلیمی بجٹ طلباء کو درپیش مسائل کے لیے کافی ہوگا؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ابھی حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے، اس میں اگر تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو بطور طالب علم ہماری اس حوالے سے بہت ساری ریزرویشنز موجود ہیں۔ اگر ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق بھی اس بجٹ کو دیکھیں تو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے جو ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے تجویز کردہ ایجوکیشن بجٹ ہے وہ ہے ٹوٹل جی ڈی پی کا کم از کم 5%، اور ہمارا جو حکومت نے بجٹ مختص کیا ہے وہ اس معیار سے کافی نیچے ہے۔ تو یعنی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز سیٹ کیے گئے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے، یہ نہ ان کو میچ کرتا ہے، اور اگر آپ ویسے بھی اس کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر 65% کے قریب جو آبادی ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور نوجوان بھی عمر کے اس حصے یعنی 16 سال کی عمر سے لے کے 30 سال کی عمر تک کے جو نوجوان ہیں وہ آبادی کا زیادہ بڑا حصہ ہیں، اور عموماً اس ایج میں لوگ کالج یا یونیورسٹیز کے اندر ہوتے ہیں، اور 65% آبادی یعنی کہ آپ کی تقریباً یوں کہہ لیجیے کہ اس بریکٹ میں آتی ہے جہاں پر وہ ایجوکیشن سے ان کو کسی نہ کسی طرح سے وابستہ ہونا چاہیے، خواہ وہ کالجز ہوں یا یونیورسٹیز ہوں یا پوسٹ گریجویشن کی ڈگریز ہوں، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی وغیرہ۔ تو اتنی بڑی آبادی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے جو بجٹ حکومت نے رکھا ہے وہ بہت کم ہے۔ تو بطور طالب علم ہمیں اس پہ تشویش بھی ہے، اور ہم حکومت سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، اور بالخصوص عمران خان کی جو حکومت ہے ان کا اس حوالے سے تو بڑا واضح موقف رہا ہے۔ ان کے منشور کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ حکومت میں آتے ہی ایجوکیشنل ایمرجنسی کا نفاذ کریں گے۔ تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسی آپ کی ایجوکیشنل پریورٹیز ہیں جس میں آپ ایجوکیشن کا بجٹ ہر آنے والے سال کے ساتھ کم کر رہے ہیں؟ دانیال بھائی، طالب علم ایک دفعہ پھر آن لائن پیپرز کا مطالبہ کر رہے ہیں اس وقت، جبکہ وبائی صورتحال بھی اس وقت نارمل ہے، تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ طالب علموں کا مطالبہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی، وبا کے جو حقائق ہیں وہ اپنے سامنے ہیں۔ اگر بات کی جائے اسلامی جمعیت طلباء کی تو اسلامی جمعیت طلباء اول دن سے حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتی رہی، بلکہ اس کے لیے کافی جد و جہد بھی کی ہم نے، بہت سارے پروگرامات کیے، حکومت کے اعلیٰ سطحی وفود سے ملاقاتیں بھی کیں، 2 بار ہم ایجوکیشن منسٹر سے ملے، ایچ ای سی میں 3 بار ملاقاتیں کیں، این سی او سی کو بیشتر خطوط لکھے، بار بار ان کو اپروچ کیا، اس کے علاوہ بھی دیگر حکومتی نمائندوں کو اپروچ کرتے رہے، جہاں پہ ضرورت پڑی احتجاج کا راستہ بھی اختیار کیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ تعلیمی ادارے اور تعلیمی پروسیس جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورونا کے خلاف یہ جو جنگ ہے اس کے اندر جو نوجوان طالب علم ہیں یہ سب سے زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا تو ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے مکمل ایس او پیز کے ساتھ۔ رہی بات موجودہ صورتحال کی، تو ویکسینیشن جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے، اور بہت ساری یونیورسٹیز کی طرف سے بھی اسٹوڈنٹس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ویکسینیشن لگوائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کھلے رہنے چاہیے، لیکن طلباء کے جو تحفظات ہیں وہ بھی اپنی جگہ درست ہیں، کیونکہ کووڈ کے دوران جو کلاسز ہوتی رہی ہیں آن لائن، ان کا جو معیار تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح آن کیمپس کلاسز کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سلیبس کو ریویو کرنے کے حوالے سے، ایگزام کے پیٹرن کے حوالے سے تو بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایگزام جو ہے وہ آپ کی ایجوکیشنل کیریئر کے دوران ایک بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے، جس نے آگے جا کر جس کی بیس پر آپ کا پورا کیریئر کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس کو بہتر بنانے میں تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو سرے سے نظر انداز کر دینا یا اسے بالکل ہی چھوڑ دینا تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ایگزامز ہونے چاہیے، ان کی صورت کیا ہوگی اس پر بات ہو سکتی ہے۔ اسلامی جمعیت طلباء کو تقریباً 75 ایئر سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے قائم کیے ہوئے۔ آپ نے ان 75 ایئرز میں طلباء کے لیے کون سا ایسا کردار ادا کیا جس سے پاکستان کے طلباء کو فائدہ ہوا ہو؟
جی اسلامی جمعیت طلبہ کی بنیاد 23 دسمبر 1947 کو لاہور میں رکھی گئی. پورے ملک سے نوجوان جمع ہوئے لاہور کے اندر اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ملک جس کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے اس کے اندر، اس کے تعلیمی اداروں کے اندر ہم اس خواب کو، وہ جو اسلامی پاکستان کا خواب تھا، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جد و جہد کریں گے. تھرو آؤٹ دا ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو اسلامی جمعیت طلبہ کا بڑا اہم ایک کردار رہا ہے ملک پاکستان کے اندر، ملک کی تاریخ کے اندر. کسی بھی طرح کے حالات ہوں، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا دور ہو. اگر آپ بات کریں پہلے ڈکٹیٹرشپ کے دور کی، تو پہلے ڈکٹیٹر کا تختہ الٹنے والے اور اس کو گھر بھیجنے میں اسلامی جمعیت طلبہ کے جو نوجوان تھے وہ پیش تھے. یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ہی نوجوان تھے جنہوں نے اس ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں ایوب خان ڈکٹیٹر کو گھر جانا پڑا. پھر اگر آپ بات کریں پاکستان کے اسلامی تشخص کی، تو ربوہ ریلوے اسٹیشن کے اندر 1974 کے اندر قادیانیوں نے ایک ٹرین کے اوپر حملہ کیا جس میں نشتر میڈیکل کالج اسلامی جمعیت طلبہ کے طالب علم موجود تھے، اور انہوں نے ربوہ ریلوے اسٹیشن کے اندر جو قادیانیوں کا ایک پروگرام ہو رہا تھا اس کے خلاف مزاحمت کی، نعرے بازی کی، جس کے نتیجے میں قادیانیوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا. اور وہاں سے پھر ایک ایسی لہر اٹھی جس کو بعد میں بڑے علماء اور اکابرین نے لیڈ کیا، جس میں مولانا مودودی، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب خود اس میں موجود تھے، اور انہوں نے پھر ایک ملک گیر تحریک چلائی، اور جس کے نتیجے میں فائنلی جو قادیانی ہیں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس تحریک کا آغاز بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں سے ہوا. اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ہیں. ابھی 1971 کے اندر بنگلہ دیش کے اندر 10,000 نوجوانوں کی ہم نے نوجوانوں کو پیش کیا ملک پاکستان کے دفاع کے لیے، بلکہ اس وقت کے ناظم اعلیٰ مطیع الرحمان نظامی، جو اس وقت 71 میں متحدہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ تھے، ان کو 2014 کے اندر پھانسی ہی اسی بات پر دی گئی، 2015 کے اندر پھانسی ہی اسی بات پر دی گئی کہ الزام کیا تھا کہ 1971 کے اندر انہوں نے پاکستان، یعنی موجودہ پاکستان جس کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا تھا، اس کا ساتھ دیا. اور کمرہ عدالت میں انہوں نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ اگر دوبارہ سے مجھے موقع ملے تو میں دوبارہ سے یہ غلطی دہرانے کے لیے تیار ہوں. اور نہ صرف مطیع الرحمان نظامی بلکہ ان کے ساتھ عبدالقادر ملا اور کئی نام ایسے ہیں اس وقت کے جو طالب علم رہنما تھے، انہوں نے قربانیاں دیں. اور اس کے بعد بھی یونین کی پابندی کی اگر حوالے سے بات کی جائے تو طلبہ تحریک کا آغاز اسلامی جمعیت طلبہ نے کیا، اور ابھی بھی اسلامی جمعیت طلبہ ہی وہ واحد طلبہ تنظیم ہے. طلبہ تنظیمیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن بالخصوص یونین پہ پابندی لگنے کے بعد وہ اپنی اس حیثیت کو اس طرح سے برقرار رکھنے میں شاید کامیاب نہیں رہی. بہت ساری طلبہ تحریکیں ایسی بھی ہیں جو یونین کے بین کے بعد وجود میں آئیں، تو جو ایون یونین کے بین سے پہلے وجود میں تھیں وہ تنظیمیں بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکیں. اسلامی جمعیت طلبہ وہ واحد تنظیم ہے طلبہ کے اندر جس نے اپنی پوری تاب و آب کے ساتھ آج بھی تعلیمی اداروں کے اندر ملک پاکستان کے ہر گلی کوچے کے اندر، ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر موجود ہے، اور اپنی مثبت سرگرمیوں کے ذریعے طالب علموں کو نہ صرف اسلام کی طرف بلاتے ہیں بلکہ ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں اور تیار بھی کرتے ہیں. دیکھنے میں آیا ہے اسلامی جمعیت سے زمانہ طالب علم میں وابستہ رہنے والے لوگ بھی نا اب جماعت اسلامی کے بجائے دیگر سیاسی تنظیموں میں جا رہے ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ یا یہ ان کی بے وفائی ہے؟ جی دیکھیں، پہلے تو ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کا جو تعلق ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی مولانا سید عبداللہ مودودی نے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ بھی مولانا مودودی ہی کے خواہش پر اس کی بنیاد رکھی گئی. اور اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی کا جو تعلق ہے وہ نظریاتی تعلق ہے اور بڑا ایک احترام کا رشتہ ہے، لیکن اپنی آرگنائزیشنل سٹرکچر میں اور آرگنائزیشنل ڈیسیژنز میں اسلامی جمعیت طلبہ بالکل آزاد ہے. ہمارا اپنا انتخاب کا سیٹ اپ ہے، ہمارے اپنے مراکز ہیں، ہمارا اپنا ایک مکمل الگ بیت المال کا سسٹم ہے. تو آرگنائزیشنلی اگر بات کی جائے تو اسلامی جمعیت طلبہ ایک علیحدہ آرگنائزیشن ہے. اور دیکھیے، ہم تو جمعیت کے تحت جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو اسلامی فکر ہے اس کو اجاگر کیا جائے نوجوانوں کے اندر.
اور اسلامی جمعیت طلبہ کا ہم سمجھتے ہیں کہ جو اصل کام ہے وہ ایسے افراد کار کی فراہمی ہے معاشرے کے اندر جو کل کو پریکٹیکل لائف کے اندر جا کر اسلامی معاشرے کو نہ صرف قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں بلکہ اس کو چلانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہوں. تو یہ اب اسلامی جمعیت طلبہ سے فارغ ہونے کے بعد اگر کوئی انڈیویجول ڈیسیجن کے تحت کسی پارٹی کو بہتر سمجھتا ہے وہ اس کو جوائن کرتا ہے وہ ان کا ایک ذاتی عمل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کی واضح اکثریت اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جو کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کسی دوسری پارٹی میں بھی گئے ہیں تو ان کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے, ان پر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر ایک مثبت کردار اپنا ادا کیا. ہمارے ساتھ موجود ہے اسلامی جمعیت طلباء کے رہنما بھائی دانیال عبداللہ جو ہمیں تعلیم اور طلباء کو درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں جو انہوں نے ہمیں وقت دیا. اسی کے ساتھ آپ اپنے میزبان مزمل رشید کو دیجیے اجازت. اللہ نے